نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الهدي الرب الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم قائد کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور ارفع بارگاہ اقدس میں حدیث درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں قائد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور یہ خصوصیت اور یہ شان ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ ہم اپنے نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ان کے صدقہ سے ان کے وسیلہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہم کو امتاً وسطا بنایا ہے، یعنی درمیانی امت جو اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانیوں سے دور ہے، ان کے بالکل نافرمانی نہیں کرتی، رسول معظم کی نافرمانی نہیں کرتی، ان کی نافرمانیوں سے دور ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے قریب ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات کو اس امت وسطا جو آقا علیہ السلام کی امت ہے اس کا یہ وصف انتہائی پسند ہے کہ جب ان میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ فوراً بھاگتا ہوا اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے. تو آج کا جو ہمارا گفتگو کا عنوان ہے وہ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہے اور وہ یہ دو الفاظ ہیں حریص علیکم. اللہ رب العزت کی ذات نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تم ہی میں سے جو تمہارے اندر رسول کو مبعوث کیا ہے، رسول کو بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم. تو اس رسول کی خصوصیت یہ ہے ان کے دل میں امت کا درد یہ ہے، یہ امت کے لیے اتنے حریص ہیں کہ جو چیز بھی امت کو مشقت میں ڈالتی ہے، پریشانی میں ڈالتی ہے، یا امت کو کوئی چیز ایسی جو پریشان کرتی ہو، یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرتی ہے. گویا کہ جتنی تکلیف امت کو کسی وجہ سے پہنچتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے یہ شان عطا کی ہے. اور آقا علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام امت سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس معاملے میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے ہیں. یہ جو فرمان حریص علیکم کہ وہ جو میرا رسول ہے وہ تمہارے لیے ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے، ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے. میرا رسول تم سے ہمیشہ محبت کرتا ہے. میرے رسول کی محبت، رحمت اور شفقت ہمیشہ اپنی امت کے لیے ہے. اور نبی اور رسول اپنی امت کو بھولے نہیں. یہ وصف ہے آقا علیہ السلام کا. اب آقا علیہ السلام کی اپنی امت سے جو محبت ہے وہ ابن ماجہ کتاب الزہد اس کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
واقعہ اس طرح ہوا کہ 3 دن آقا علیہ السلام مسلسل مسجد نبوی شریف میں تشریف نہ لا سکے. آقا علیہ السلام تشریف لاتے، نماز پڑھائی اور پھر چلے گئے. آئے تشریف لائے، نماز کی جماعت پڑھائی اور پھر تشریف گئے. آقا علیہ السلام کسی کے پاس بیٹھے نہیں، صحابہ کرام کو واعظ اور نصیحت نہیں فرمایا. 3 دن ایسا ہوتا رہا. 3 دن کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے، ہم مشتاق ہیں کہ آپ کی زیارت کریں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ باز و نصیحت فرمائیں. تو یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ 3 دن سے آپ مسجد میں تشریف نہیں لا رہے؟ اب آتے ہیں، نماز پڑھائی اور پھر چلے گئے، آئے نماز پڑھائی اور پھر چلے گئے. یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں آپ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں فرما رہے؟ کیوں گوشہ تنہائی میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں میرا رب میری امت کے معاملے میں مجھ سے مشورہ فرما رہا تھا. ان 3 دنوں میں میرا رب امت کے معاملے میں مجھ سے مشورہ فرما رہا تھا. اب کیا مشورہ تھا؟ پہلا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بین الشفاعت، اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے شفاعت کا حق ادا کیا اور فرمایا کہ آپ کی شفاعت کی بدولت آپ کی آدھی امت میں بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل فرما. یہ اللہ کی ذات نے میری امت پر کرم نوازی فرمائی اور اللہ کی ذات نے میرے ساتھ مشورہ فرمایا کہ ابھی بتا تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں. تو میں یہی عرض کرتا رہا باری تعالیٰ جو مالک ہے وہ تیرے بندے ہیں، تو رب ہے، مولا ہے، وہ تیرے غلام تیرے بندے ہیں، جو تو چاہے وہ سلوک ان کے ساتھ کر لے. لیکن بار بار اللہ کی ذات نے فرمایا کہ حبیب نہیں، آپ کچھ بتائیں، آپ کچھ بتائیں کیا سلوک کیا جائے. جب میں نہیں بولا تو پھر میری عرض نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ حبیب آپ کی سفارش پر، آپ کی شفاعت پر آپ کی نصف امت جو ہے، آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما. یہ ایک آپشن اللہ کی ذات نے دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سافر کو نہیں تسلیم کیا. میں نے عرض کیا باری تعالیٰ میں اس آفر کو نہیں مانتا، میرا اس کے مقابلے میں کوئی اور خیال ہے، میرا ارادہ کوئی اور ہے. اللہ کی ذات نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں یہ تو جنت میں چلے جائیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ کی باقی گناہگار امت بچ جائے گی آپ اس میں سے آدھے لوگوں کو لے کے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے یہ بھی منظور نہیں، مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے. اللہ کی ذات نے پوچھا کہ اے ابھی یہ کیوں منظور نہیں؟ آقا علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ وہ جو نیک اور پرہیزگار اور متقی ہو گئے وہ تو بخشے جائیں گے تیری رحمت اور تیرے فضل کے ساتھ اور اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر. اور اگر گناہگاروں کو میں نے بخشوانا ہے اور آج امت میری بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں چلی گئی اور باقی تو آج ہی امت رہ جائے گی، اگر ان گناہگاروں میں سے کوئی شخص دوزخ کی آگ میں چل رہا ہو اور بلند آواز سے مجھے پکارے یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بھی نظر کرم فرمائیے، میں کیا کہوں گا میرا کوٹا ختم ہو گیا. بات تو یہی ہے نا کہ اگر آدھی امت کا کوٹا ختم ہو گیا تو پھر اور اگر کوئی پکار لے تو پھر آقا علیہ السلام تو مدد نہیں فرما سکیں گے کہ بھئی میرا تو کوٹا پورا ہو گیا. تو یا اللہ میں اس کوٹے کے چکر میں نہیں پڑتا، مجھے یہ کوٹے شوٹے نہیں چاہیے. اچھا
اچھا محبوب پھر کیا چاہیے؟ عرض کی باری تعالیٰ یہ جو نیک متقی اور پرہیزگار تیرے بندے ہیں ان کو تو بخش دے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان کی نیکیوں کے بلبوتے پر تو مجھے اذن شفاعت دے دے تاکہ بروز قیامت جب کوئی شخص مجھے مدد کے لیے پکارے تو مجھے شفاعت کا حق دے دے کہ جس چیز کی طرف میں اشارہ کرتا چلا جاؤں اسی کو دوزخ سے نکال کے جنت داخل کر سکتا میں اپنے کسی امتی کو دوزخ اور آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہ میری رحمت کا وعدہ نہیں کرتی کہ کوئی مجھے آواز دے کہ میری مدد کرے اور میں کہہ دوں کہ میرا کوٹا ختم ہو گیا ہے اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. مجھے یہ کوٹا نہیں چاہیے. مجھے اذن شفاعت دے دے جس کی طرف ہاتھ کروں اشارہ کروں جس طرف انگلی اٹھاؤں جس کو چاہوں دوزخ سے نکالوں اور جنت میں لے جاؤں. اللہ کی ذات نے فرمایا حبیب یا تجھے اذن شفاعت دے. باری تعالیٰ تو نے جو آقا علیہ السلام کو اذن شفاعت دیا وہ کتنا اللہ کی ذات نے اس کو لامحدود کر دیا کہ جس کی شفاعت اور سفارش میرا کر دے گا ہر اس شخص کو جنت میں داخل کر دوں گا اور اس وقت تک اپنے حبیب کریم کی سفارش کو قبول کرتا رہوں گا کہ جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو جائے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک میرا آخری امتی دوزخ میں موجود ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں چل جاؤں گا جب تک اس کو بھی نکال کے اپنے ساتھ نہ لے. یہ آقا علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت ہے جس کو فرمایا حریص علیکم کہ بھائی میرے رسول ہیں جو تمہارے لیے ہمیشہ بھلائی کی متمنی ہے تمہاری ہمیشہ بھلائی چاہتے ہیں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ محبت اور مودت رکھتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ ایک محبت کا ایک تعلق ہے اور ایک رشتہ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں انبیاء انہوں نے اپنی اپنی امتوں کے متعلق اللہ کے حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ تو ہماری امت کے ساتھ یہ معاملہ کر. اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو مجھے اپنی امت یاد آ گئی. جب وہ دعا کر رہے تھے مجھے اپنی امت یاد آ گئی اور اس امت کے گناہوں کا خیال کرتے ہوئے میری آنکھیں بھیگ گئیں. میری آنکھیں بھیگ گئیں. آقا علیہ السلام کی چشمان مقدسہ سے آنسو ہو گئے کہ میری امت اتنی گناہ گار ہوگی میری امت اتنی گناہ گار. آقا علیہ السلام کی زبان مقدس پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے ارحم امتی ارحم امتی. اے باری تعالیٰ میری امت پر رحم فرما میری امت پر رحم فرما میری امت کو بخش دے. اسی وقت اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا. یا جبریل اذهب الى محمد وربك اعلم فصلوا ما يبكي. اے جبرائیل جا جانتا تو میں ہوں لیکن تو پوچھ کے آ کہ میرے حبیب کس چیز نے آپ کو رلا دیا کون سی چیز ہے اس وجہ سے آپ آنکھیں اشکبار ہیں آپ کیوں روتے ہیں. جبرائیل امین نے آ کے پوچھا اور تشریف لائے عرض کیا. آقا علیہ السلام نے جواب دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے حوالے سے پریشان ہوں کہ میری امت گناہوں میں لچڑی ہوگی دن رات گناہ کرتی رہی. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی قیامت والے دن میری امت کا کیا بنے گا. ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے دعا کی اللہ کی ذات نے ان کی قبول کر لی. نیک اور صالح لوگ ان کی امتوں کے وہ بخش دیے گئے. میری امت تو ہے ہی گناہ گار اس کا کیا حال ہوگا. اسی وجہ سے میں پریشان ہوں. اسی وقت جبرائیل جب واپس گئے اللہ رب العزت کی ذات کا پیغام لے کے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات نے فرمایا جبرائیل جا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا فقل انا سنعطيك في
امتک ولا نسوء، کہ اے حبیب آپ کو امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو ناراض کرنے دیں گے۔ حبیب کتنا خوش، کتنا خوش، اذن واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اے حبیب اس وقت تک آپ کو راضی کرتے رہیں گے جب تک آپ کا ایک امتی بھی دوزخ میں موجود ہے۔ ایک امتی بھی اگر دوزخ میں موجود ہوا اس وقت بھی آپ کو راضی کر رہے ہوں گے کہ آپ اپنی امت کو نکالیں اور لے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتا رہوں گا، اور پھر اس دعا کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آن قریب آپ کو اتنا عطا کر دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا راضی ہونا کیسا ہے، آپ کیسے راضی ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ عرش پر اس وقت کرسی محمود پر بیٹھا ہوں گا، وہ کرسی محمود وہ جو مقام محمود ہے وہ اس وقت اونچا ہوگا، ہم عرش پر بیٹھے ہوں گے، تمام مخلوقات انسانی وہ نیچے ہوگی، وہ نیچے زیر ہوگی، میں اوپر بلند جگہ پر ہوں گا، تو پھر میں اس وقت اپنی اونچی جگہ سے دیکھوں گا اور دیکھتا رہوں گا کہ میرا کوئی امتی ایسا تو نہیں رہ گیا جو جنت سے باہر آئے۔ میں اس مقام محمود پر کھڑا ہو کر بھی اپنی امت کو نہیں بولوں گا۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات اپنی کرسی قدرت جو اللہ کی ذات کی ایک نشست ہوگی، اس کی شان کے لائق قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات اپنی وہ جو نشست ہوگی اس نشست میں دائیں ہاتھ کے اوپر اس وقت اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ السلام کی مسند کو بچھا دے گی، اور آقا علیہ السلام کے لیے بھی کرسی لائی جائے گی، اور آقا علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے میرے محبوب آپ اس مقام پر بیٹھے، یہ مقام میرے دائیں جانب جو آپ کی کرسی اور آپ کی مسند لگا دی گئی ہے یہی دراصل مقام محمود ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مقام محمود پر کھڑا ہو کر پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولوں گا، میں اونچا ہوں گا، امت نیچے ہوگی، میں اوپر سے بلندی سے ہر ایک کی طرف نظر دوڑاتا رہوں گا کہ میرا کوئی امت ایسا نہ ہو جو جنت سے باہر رہ گیا ہو۔ میں ہر کسی کو جنت میں داخل کر کے پھر اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاؤں گا۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، اور پھر اس امت کی جو محبت، جو اس امت نے محبت کی، جو محبت کا رشتہ قائم رکھا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ایک صحابی تھے انہوں نے آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کی، جو تو ہر صحابی کی محبت تھی، لیکن ان ہر ایک ستارے کی روشنی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا انداز محبت اور محبت الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت اور محبت کا رشتہ رکھتے، بڑی محبت کیا کرتے، اور ایک دن بیٹھے تھے گفتگو کرتے کرتے آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اور تو بعد از گفتگو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تم مجھ پر رحم فرما اور اپنے حبیب پر رحم فرما اور ان کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔ اے اللہ تو اپنے حبیب پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، اور پھر میرے اور ان اپنے حبیب کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔ آقا علیہ السلام پوچھا کہ اے بندے تو یہ کیوں کہتا ہے کہ صرف مجھ پر رحم کر، اپنے حبیب پر رحم کر اور کسی پر رحم نہ کر؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت اور محبت
اتنی ہے، آپ کی ہستی میں اتنا کھو گیا کہ اب مجھے یہ اپنا وجود نظر آتا ہے یا وجود مصطفیٰ نظر آتا ہے. مجھے اس روئے زمین پر اپنے دونوں وجود کے علاوہ تیسرا کوئی وجود ہی نظر نہیں آتا. تو میں اس کے رحم کے لیے دعا مانگتا، مجھے آپ سے محبت اور مودت نہیں ہے، میں آپ میں فنا اتنا ہو چکا ہوں کہ مجھے یا اپنا وجود نظر آتا ہے یا آپ کا وجود نظر آتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں یا اللہ یا مجھ پر رحم کر یا اپنے حبیب پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر. کسی سے مراد وہی ہوں گے جو آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سوچ تیری اچھی ہے، محبت تیری اچھی ہے، محبت اچھی ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھا کر، ایسی گفتگو نہیں کیا کرتے، ایسی گفتگو نہیں کیا کرتے، ایسے کلمات نہیں بولتے. ہاں اگر اللہ رب العزت کی ذات چاہے تو مجھ پر بھی رحم نہ کرے اور تجھ پر بھی نہ کرے، اگر وہ قادر ہے اس چیز پر، اگر وہ چاہے تو ہم دونوں پر بھی اپنی رحمت نہ کرے، لیکن اگر وہ ساری انسانیت پر بھی اپنا رحم نازل فرما دے، واللہ باللہ اللہ اس کی شان رحمت میں ایک رتی برابر کمی باقی نہیں. تو ہمیشہ میرے اور اپنے لیے نہیں، میری امت کے لیے بھی رحمت لگوا. پھر وہ سیدھا وہ جن کو صرف ایک وجود نظر آتا تھا، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اور ان کے علاوہ کوئی وجود نظر نہیں آتا تھا. جب ان کا بیٹا آیا اور اس نے عرض کی کہ ابا جان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ملاقات کے. اب آقا علیہ السلام کا اس دنیا ظاہری دنیا سے ایک تعلق ہو گئے، ایک سلسلہ ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے. انہوں نے جب یہ خبر سنی تو اسی وقت وہ عرض کرنے لگے یا اللہ، یہ جو تم نے دو مجھے آنکھیں دی تھی، ان آنکھوں سے میں ہر وقت اپنے حبیب کو دیکھا کرتا تھا. اے باری تعالیٰ، ان آنکھوں نے اس دنیا میں موجود رہ کر تیرے حبیب کے سوا کسی کو نہیں دیکھا. یا اللہ، میری خواہش ہے، میری دعا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کے موجود ہوتے میں نے اپنی ان آنکھوں سے کسی اور کو نہیں دیکھا. اب مصطفیٰ چلے گئے، اب میری خواہش یہ ہے کہ میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی آنکھوں سے کسی اور کو نہ دیکھ سکوں. تو میری بینائی کو واپس لے لے. اللہ رب العزت کی ذات ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی آنکھوں کی بینائی کرتی نابینا ہو گئے کسی وقت. یہ آقا علیہ السلام سے ان کی محبت اور محبت تھی. کسی صحابہ ہیں آقا علیہ السلام سے ہر کسی کی محبت کا ایک انداز الگ ہے. کوئی ہے وہ آقا علیہ السلام پر اپنی جان نشاور کرتا ہے، کوئی ہے وہ آقا علیہ السلام کے لیے اپنا مال دولت جان ہر چیز آقا علیہ السلام کے قدم پر نشاور کر دیتا ہے. کوئی ہے وہ آقا علیہ السلام کے چاروں طرف گھومتا ہے. کوئی پوچھتا ہے اے عاشق رسول، تو چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف رسول کے ارد گرد گھومتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے میں باہر کا عاشق ہوں لیکن میں چاروں طرف گھومتا اس لیے ہوں اگر کوئی حملہ کرے تو میرے رسول کو تکلیف پہنچنے سے پہلے وہ حملہ میرے بدن پر، وہ میرے جسم پر وہ تکلیف گزرے، کوئی میرے رسول کو تکلیف نہ دے. پھر کوئی ایسا ہے اس کو مطاف کعبہ میں، کعبہ کے شہر میں سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور سولی پر لٹکا کے زخم کیے جاتے ہیں، تکلیف اور اذیت دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کتنا اچھا ہو کہ اگر اس جگہ تیری اس جگہ پر محمد مصطفیٰ ہوں اور تو اپنے گھر ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو وہ دیوانہ وار، وہ عاشق، وہ سولی پر لٹکا ہوا زخموں کے ساتھ، رستے ہوئے خون کے ساتھ سولی پر لٹکے ہوئے وہ دیوانہ وار، وہ عاشق، وہ کہتا ہے کہ لوگوں تم نے ہماری محبت کو بھی دیکھا ہی کہاں ہے. خدا کی عزت کے
قسم میری اس طرح کی 1000 جانیں مصطفیٰ کے قدم قربان ہو جائیں، میرا دل اور میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں جس جگہ ہوں تم تو اس جگہ کی بات کرتے ہو، میرا ایمان اور عشق اتنا گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب چل رہے ہوں اور ان کے قدموں میں کوئی کانٹا چبھ رہا ہے۔ ہم تو اپنے محبوب کو کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا ایک محبت کا تعلق ہے۔ اونچ نیچ خزاں و آر کمی بیشی انسانی معاشرے میں ہوتی رہتی ہے۔ غزوہ احد کا معاملہ ہے، غزوہ احد میں آقا علیہ السلام پر حملہ ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جنگی حالات کا تقاضا ہے، تو وہ جنگی حالات کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے افواہ اٹھتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے۔ وہ افواہ سنی جاتی ہے، سارے صحابہ بھاگ جاتے ہیں کہ بھئی جب سربراہ نہیں ہے، ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے میدان جنگ میں کہ جب سپریم لیڈر جو ہوتا ہے اور جو چیف ہوتا ہے، جب چیف موت کی اطلاع مل جائے تو پھر جو فوج ہوتی ہے وہ اپنی جان پر بچانا چاہتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی افواہ سنی کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وقت کچھ فوجی جو تھے وہ چلے گئے میدان سے، غزوہ احد سے، لیکن چند ایک ایسے تھے کہ جو اس وقت بھی 12 یا 14 صحابہ اس وقت بھی ایسے تھے کہ ہر وقت آقا علیہ السلام کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیوانہ وار سارے تیر اور سارے زخم وہ اپنے جسموں پر لے رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کو تکلیف نہیں آنے دی، اور جب آقا علیہ السلام کا حملہ ہوا اور آپ نیچے سواری سے نیچے اتر آئے اور گھڑے میں چلے گئے آقا علیہ السلام، اور آپ کو وہ زخم پہنچا اور آپ کے دندان مبارک سے خون بہنا شروع ہوا، تو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے کیسا الفاظ نکلے۔ سورہ توبہ میں یہ الفاظ بھی نقل ہیں کہ اس امت کا کیا ہوگا کہ جس امت کے نبی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے، اس امت کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اسی وقت آقا علیہ السلام پر قرآن آیات کا نزول فرمایا اور فرمایا حبیب آپ اپنی امت کے لیے اس طرح نہ کریں، آپ اپنی امت کے لیے اس طرح نہ کریں، یہ ہر وقت آپ کے لیے دیوانہ وار لڑنے والے ہیں، ہر وقت یہ آپ پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ اے میرے حبیب آپ ان کے لیے کوئی سخت لفظ نہ کہیے گا۔ آقا علیہ السلام نے پھر امت سے محبت فرمائی۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جان لو، یہ تو تھی ظاہری حیات مبارکہ، یہ ظاہری حیات مبارکہ کی جب اس زمین کے اوپر چلنا پھرنا تھا، کھانا پینا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، گفتگو تھی ہر کسی کے ساتھ۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس دنیا سے دوسری دنیا میں شفٹ ہو جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی برزخی حیات شروع ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں ملاقات کے لیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، لوگوں یہ مت سمجھنا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرا تمہارے ساتھ ایک رابطہ اور ایک تعلق منقطع ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میری زندگی تمہارے لیے سراسر خیر کا باعث ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، میری موت میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہاں ہمارے سامنے موجود ہونا، یہاں رہنا، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ ہمیں احکام شریعت سکھاتے ہیں، آپ دین اسلام کو پہنچاتے ہیں، اللہ کی وحی پہنچاتے ہیں، آپ اوامر اور نواہی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے آپ اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ بھی کرتے ہیں، غزوات میں شریک ہوتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہاں کا فائدہ تو سمجھ آ گیا کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے خیر کا باعث ہے کہ آپ اس وقت ہمیں صحابیت کے شرط سے نواز دیتی ہے، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو یا رسول اللہ پھر آپ کو چلے جانا، اس دنیا سے چلے جانا وہ ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خیر کا باعث اس طرح ہوگا کہ تمہارے اعمال دن اور رات کو بلا ناغہ روزانہ میرے اوپر پیش کیے جائیں، روزانہ قبر میں میرے اوپر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے،
ہر فرشتہ تمہارا نام لے کر آ کر بتائے گا کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آج یہ عمل کیا ہے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے میں قبر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, تمہارے لیے رحمت کی دعا کروں گا, اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو میں وہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش اور مغفرت کا سوال کروں گا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حریص علیکم, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بھلائی چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں لبوں پر ایک لفظ ہوتا ہے امتی امتی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں جو آخری الفاظ آپ کے مبارک لبوں سے ادا ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں امتی امتی. وہ صحابی کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو لحد مبارک میں اتارا, آقا علیہ السلام کی آرام گاہ میں اتارا, وہ کہتے ہیں کہ میں آخری شخص تھا کہ جس نے آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک کا بوسہ بھی لیا اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت بھی کی. میں آخری شخص تھا کہ میرے بعد پھر کسی نے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کی. انہوں نے آقا علیہ السلام کو لحد مبارک میں اتارا, آرام گاہ میں اتارا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا آقا علیہ السلام کے مبارک لب کچھ ہل رہے ہیں. میں نے کان قریب کیا اور میں نے آقا علیہ السلام کی مبارک آواز کو سننا چاہا تو لبوں کی آہٹ سے محسوس ہوا آقا علیہ السلام اپنی آرام گاہ میں پہنچ کر اس وقت بھی جو لفظ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے تھے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی امتی امتی, یا اللہ میری امت پر رحم فرما, میری امت پر رحم فرما. یہ آقا علیہ السلام کی امت سے محبت ہے. لوگوں حضرت نوح علیہ السلام تھے, حضرت نوح علیہ السلام 950 یا 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے, دن رات ایک کر دیا, تبلیغ کرتے رہے, اور جب کوئی فائدہ نہ ملا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا. اے باری تعالیٰ میں نے دن رات کوئی دروازہ نہیں چھوڑا, 900 سال تک میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی ہے, تیری طرف بلایا ہے, لیکن باری تعالیٰ کسی نے میرے باتوں پر کان نہیں دیا, کسی نے میری بات نہیں سنی. یا اللہ اب حال یہ ہے کہ اتنے کافر ہیں تیری زمین پر, ان میں سے کوئی ایک بھی کافر اس زمین پر بسنے والا موجود ہے. ہر کسی کو ہر کسی کو اس زمین سے مٹا دے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی. اللہ کی ذات نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر وہ سیلاب آیا اور اللہ کی ذات نے حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو قتل کر دیا. پھر حضرت ہود علیہ السلام, یہ سورہ نوح تھی, آیت نمبر 26 اور 27 اور پیچھے پورا اس کا واقعہ ہے, 29واں پارہ ہے. پھر سورہ ہود ہے, اس کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا کہ وہ ہود علیہ السلام تلقین کرتے رہے, دعوت دیتے رہے, لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی. پھر کیا ہوا کہ ہود علیہ السلام سے انہوں نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ فما نحن بتارک آلہتنا عن قولک فما نحن لک بمؤمنین. اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے, کوئی واضح دلیل ہے, تو کچھ کر سکتا ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب کو دعا کر, ہمارے اوپر عذاب آ جائے, عذاب بھیج دے ہمارے اوپر. ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا, یہ سورہ نمبر وہ سورہ ہود ہے, آیت نمبر 59 ہے اور 60 ہے, دونوں آیات. اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جب انہوں نے اتنی سرکشی کی تو پھر ہم نے زمین پر زلزلہ برپا کیا اور ایسا زلزلہ برپا کیا کہ ان کو قیامت یاد آ گئی اور ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا. پھر اسی طرح آگے سورہ آف, اس میں بھی یہی ذکر فرمایا. پھر صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی کا ذکر فرمایا, ان کی قوم کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 73, 76 اور 77
ان ساری آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، ان کو دیے جانے والے عذاب کا ذکر فرمایا، پھر لوط علیہ السلام الاعراف آیت نمبر 80 سے 84 تک ان کا ذکر فرمایا، پھر شعیب علیہ السلام ان کی قوم اعراف آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، پھر آیت نمبر سورہ العنکبوت آیت نمبر 36 اور 37 میں ارشاد فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا ارشاد فرمایا، اور ان کی ساری جو عذاب تھا اس کے متعلق فرمایا۔ الاعراف آیت نمبر 166 ساری آیات مبارکہ نازل فرما کے پوری جو اقوام تھی ان کے عذاب کا تذکرہ فرما کے جب آقا کریم تاجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آتی ہے، اس امت کے گناہوں کی آقا علیہ السلام کو یاد آتی ہے، آقا علیہ السلام اس امت کے لیے دعائیں رحمت مانگتے ہیں، دعائیں بخشش مانگتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے اے حبیب وہ پرانی امتیں تھیں، وہ پرانی قومیں تھیں کہ جن پر میرا عذاب آتا رہا، کسی کو میں نے زلزلے سے برباد کر دیا، کسی کو طوفان سے برباد کر دیا، کسی کے اوپر زمین پلٹ دی، کسی کے چہرے بدل دیے، کسی کے چہروں کو مسخ کر دیا، کسی کے اوپر پہاڑوں کو نہ کھڑا کر دیا۔ اے حبیب اب باری آپ کی آئی ہے، اے حبیب اب باری آپ کی امت کی آئی ہے، اب اِنَّا رحمتی سبقت علی غضبی۔ اے حبیب وہ پرانی قومیں تھیں، پرانی اقوام تھی جن پر عذاب آتا رہا، جب آپ کی قوم کی باری آئی میری رحمت میرے غضب کا سبقت لے گئی ہے، اب میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے۔ اے حبیب اب آپ کے لیے اعلان یہ کرتا ہوں، بندہ کیا اعلان کرتا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب وہ پرانی جو قومیں تھی نبی موجود ہوتے تھے، نبی خود دعا کرتے کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے۔ اے حبیب اب آپ کا وجود اقدس ایسا ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں میری یہ شان ہی نہیں کہ میں آپ کی قوم کو آزاد دے دوں، آپ کی امت پر آزاد ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے وجود اقدس کی بدولت اس وسیلہ سے اس امت پر آنے والے عذاب ٹل گئے۔ وہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادات کو کیجئے۔ یہ پھر آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ سلسلہ اور رشتہ اور ایک تعلق وہ منقطع نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کا وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ نسبت اسی طرح قائم اور قائم ہے جس طرح اس ظاہری دنیا میں زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھا، وہ تعلق اور وہ واسطہ، وہ نسبت اسی طرح ہے۔ اس کا حوالہ یہ کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حالت بیداری میں 72 مرتبہ آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے، خواب میں نہیں، زیارت خواب میں نہیں ہے، حالت بیداری میں ہے، جاگتی آنکھوں کے ساتھ۔ جس کا امت کے ساتھ رشتہ منقطع ہو جائے کیا وہ حالت بیداری میں آ کے ملتا ہے؟ بھئی میرے اور آپ کے رشتہ دار بھی تو اس دنیا سے کہیں گئے نا، کیا ہمارے رشتہ دار بنفس نفیس آ کے ہمارے گھروں میں بیٹھتے ہیں؟ خواب میں ملتے ہیں جس کو ملتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ابھی اپنی امت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ابھی تک یہ رشتہ اور یہ تعلق اور قیامت تک قائم اور قائم ہے کہ وہ جس پر اپنی کرم نوازی کرنا چاہیں وہ پردے ہٹا دے اور اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرما دے۔ پھر اسی طرح شیخ امام ابو العباس مرسی ان کا مزار سکندریہ مصر میں ہے، وہ فرمایا کرتے تھے امام ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ خلیفہ مجاز تھے، ان کے خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر ایک لمحہ کے لیے چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا اس وقت خود کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی ذات میں کل ہو جانا تھا، آقا علیہ السلام کی ہستی میں اپنی ہستی کو مٹا دینا تھا۔ پھر امام حضرت روز بہان بقری الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ
فرمایا کرتے ہیں، بڑی اجل ابن تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، مفسر قرآن بھی ہیں، وہ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے کوئی محدث آتا، وہ محدث آ کے حدیث پڑھتا تو آپ مراقبہ کر کے بیٹھے ہوتے، آپ کا چہرہ نیچے ہوتا، اب نگاہیں اپنے دل کی طرف ہوتی، اور محدث حدیث پڑھتا، اس کی سند پڑھتا، اور حدیث اگر ٹھیک ہوتی تو وہ خاموش رہتے، اور اگر حدیث ٹھیک نہ ہوتی تو اسی وقت محدث کو روک دیتے اور کہہ دیتے بھائی یہ تیری حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی طرف غلط منسوب ہے، جھوٹ منسوب ہے، اس کو ضائع کر دو۔ ایک دن کسی نے کہا حضور یہ جو سند آپ کہہ رہے ہیں، حدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے، تو اس کی تو باقاعدہ سند موجود ہے، جید سند ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے؟ حضرت امام بخاری شیرازی وہ فرماتے ہیں اے محدث، میں تیری کتابوں میں ان کو دیکھوں یا وہ دیکھ سامنے مصطفیٰ کھڑے ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہ حدیث میری نہیں ہے، میری طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، تیری کتابوں کی مانوں یا مصطفیٰ کی مانوں؟ ہم نے پوچھا حضور کہاں ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے قریب کیا اور قریب کر کے اشارہ کیا، فرمایا دیکھو وہ مصطفیٰ سامنے کھڑے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، وہ اس خلیفہ کو بھی، اس محدث کو بھی امام بہان مقریہ شیرازی نے آقا علیہ السلام کی زیارت کروا دی۔ پھر اسی طرح سید شیخ احمد الرفاعی اللہ علیہ 555 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے، وہ حج سے فارغ ہوئے اور آقا علیہ السلام کی ارمگاہ کی طرف، آقا علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور وہاں حاضر ہو کے عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے جد امجد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سردار، آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو۔ آقا علیہ السلام اس وقت کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت آقا علیہ السلام کا دست مبارک اپنی قبر سے باہر آیا اور آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر انہوں نے بوسہ بھی دیا، مصافحہ بھی کیا، اور 90,000 لوگوں نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی زیارت کی۔ ارے نبی اور رسول کا اگر امت کے ساتھ تعلق اور سلسلہ منقطع ہو جائے تو کیا 500 550 سال کے بعد پھر بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ پر کوئی آ کے عرض کرے، آقا علیہ السلام دست مبارک کو باہر نکالیں اور اس سے مصافحہ کر لیں، سلسلہ منقطع ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح شیخ مولانا محمد زکریا کاندھلوی وہ بھی اپنا اسی طرح بیان کرتے ہیں، اور وہ جب امام شیخ رفاعی، شیخ احمد رفاعی الکبیر جب وہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی زیارت کر رہے تھے تو اس وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسجد نبوی میں موجود تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی اس دست مبارک کی زیارت کی۔ اگر آقا علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ، تعلق اور نسبت کیسے قائم ہے، کتنی قائم ہے، اگر یہ پوچھنا ہے تو جاؤ عبد الرحمن جامی سے پوچھ لو کہ عبد الرحمن جامی 17 مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، ہر دفعہ آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا جامی خیر وبادائی، جامی وعلیکم السلام، خیر سے جانا پھر پلٹ کے آنا۔ ارے آقا علیہ السلام کے تعلق، نسبت اور رشتے کو اگر کسی کو شک ہو تو جائے امام بصیری سے جا کے پوچھ لے کہ بھائی آقا علیہ السلام نے کیسے آ کے آپ کے مرض کو بھی دور کیا اور آپ کو اپنی اجازت بھی عطا کر دی۔ جاؤ رشتہ، تعلق اور نسبت امام بصیری سے پوچھ لو، اگر وہاں بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اس سے بھی اوپر ایک درجہ چلے جاؤ، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو کہ آپ بتا دیں آقا علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ اور تعلق منقطع ہے یا چل رہا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جب یزید کی فوج نے
مدینہ میں گھوڑے باندھے، خچر باندھے، میں منبر رسول کے نیچے چھپ گیا، 3 دن تک مسلسل قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اذان اور نماز کی آواز آتی رہی، اور میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کے اپنی نمازیں ادا کرتا رہا۔ لوگوں، یہ آقا کریم خاجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک محبت ہے اور ایک رشتہ ہے، اور یہ قیامت تک قائم اور دائم ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی غلطی ہے، وہ کمی ہے، وہ کوتاہی ہے، تو وہ ہماری طرف سے ہے، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، آقا علیہ السلام کی طرف سے کسی قسم کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج اگر آپ اپنی نسبت تامہ پیدا کر دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں، تو پھر ان قریب ایسا ہوگا کہ جب آقا علیہ السلام چاہیں گے پردوں کو ہٹا دیں گے اور اپنے دیدار سے مشرف کر دیں گے۔ اور آقا علیہ السلام سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ وہ درود و سلام سے ہوگا کہ آپ ہمہ وقت آقا علیہ السلام کی یاد میں گم رہیں، ان کی ہستی میں گم ہو جائیں، اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے تحفے اور وجہ ہمیشہ بھیجتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ٹھنڈک بنائے، اور آقا علیہ السلام کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ ہمیشہ آقا علیہ السلام کی محبت، شفقت اور کرم نوازیاں ہمارے شامل رہیں۔ ہمارے